جی السلام علیکم، میں نظر عباس لندن سے۔ کل سے سر بڑی تصاویر آ رہی ہیں اور بڑا جوش اور خروش شو کیا جا رہا ہے پاکستان کی ناجائز حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل مار لی ہے عربیوں کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ اس میں کیا بڑا کر لیا ہے، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ مجھے تو صرف آپٹکس نظر آ رہے ہیں، مجھے تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ہر کام کر رہی ہے۔ پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، حکومت چل نہیں رہی ہے، اپوزیشن کی اور حکومت کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، اس میں جو ملٹری کوآپریشن کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اپنے سننے والوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹری کوآپریشن 1967 میں پہلا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا ملٹری آپریشن کا، کوآپریشن کا۔ تو 1967 میں دوسرا ہوا تھا، 1970 میں پھر دوبارہ سے ایک ہوا تھا جس میں ٹریننگ ایک دوسرے کے جو لوگ تھے ان کو ٹریننگ کے لیے کہا گیا۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ جا کے ڈپلائڈ ہوئی 1970 میں، اور اسی زور میں میرے اپنے والد صاحب جا کے سعودیہ میں ڈپلائے رہے تقریباً کوئی 4-5 سال کے لیے۔ اور میری ویسے بائی دا وے یہ بھی بتاؤں کہ میری ابتدائی جو میرا پرائمری اسکول تھا وہ سعودی عربیہ جدہ میں تھا۔ میرا پرائمری اسکول جہاں پہ میں پہلی دفعہ اسکول گیا تھا تو وہ میرا وہاں پہ اسکول تھا برانی میں۔ تو وہاں پہ یہ کوآپریشن بڑی دیر سے چل رہی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ پھر 82 میں 1982 میں ڈیفنس پروٹوکول پہ دستخط ہوئے، وہ پھر ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا گیا جس کے تحت 15,000 افراد جو تھے وہ پاکستانی فوج کے 15,000 افراد جو تھے وہ ڈپلائے تھے پاکستان، وہ سعودی عربیہ میں جا کے رہتے تھے، وہاں پہ وہ تھے اس وقت، ڈپلائے ان کو کیا گیا تھا، جن میں تبوک بیس تھا اور کچھ اور بیسز بھی تھے، وہاں پہ یہ لوگ جا کے ٹھہرے۔ 1991 میں پھر دوبارہ سے جنگ جب گلف وار لگی، اس میں پھر سے انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور کوآپریشن کی، ملٹری کوآپریشن کی، جس میں پاکستان کی فوج نے مکہ مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی، اور وہ وہاں پہ انہوں نے کی۔ یہ 1991 میں، پھر یہ 2005 میں 91 گلف وار میں یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد یہ 2005 میں انہوں نے پھر دوبارہ سے ایک سائن کیا، اس میں یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور یہ اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے کی۔ پھر ڈیفنس پروٹوکول 2010 میں دوبارہ سے سائن ہوا، اس میں بھی انہوں نے کچھ امپرومنٹ کر کے تھوڑا سا بھی اچھا ہم یہ کریں گے۔ پھر 2018-2019 میں محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا اس میں پھر ایک پروٹوکول سائن کیا گیا، ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں نیا کیا ہے۔ یہ تو 1919 کیا تھا جی، 1967 سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پاکستان اور سعودیہ کے درمیان، اور مجھے جو اس میں صرف یہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ کس کے خلاف دفاع کریں گے، سعودیہ کس کے خلاف دفاع کریں گے پاکستانی جا کے؟ مجھے تو کوئی ان کا دشمن نظر نہیں آ رہا ایران کے علاوہ، جس کے ساتھ ان کی ٹسل چلتی رہتی ہے۔ میرا نہیں خیال ایران کو حملہ کرنے والا، اور ایک دوسرے پہ حملے کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اگر پاکستان پہ حملہ ہو جاتا ہے، انڈیا حملہ کر دیتا ہے یا کوئی بھی حملہ کر دیتا ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کیا ان کے پاس کون سی ایسی فوج ہے، کون سا ایسا کہ تیل چھٹے پان گے کی کریں گے ایسا کہ پاکستان کی حفاظت کریں گے؟ تو یہ سلسلہ ہے جی ہمارا، اور یہ اب ایک میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو فوج اپنے ملک میں اپنے بندوں کو مارتی ہے وہ جا کے حفاظت کرے گی دوسرے ملکوں کی، یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بہت ہی بڑا کوئی کام ہو گیا یا ایک نیا کام ہو گیا۔ نہ تو مجھے اس میں کوئی بڑا نظر آ رہا ہے، نہ اس میں کوئی نیا نظر آ رہا ہے۔ مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، ناجائز حکومت جو پاکستان میں اس وقت قائم ہے، یہ صرف لیجیٹیمیسی چاہتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کو مان لیا جائے، کیونکہ ملک کے اندر تو ان کو مان نہیں رہا، پاکستان کے اندر کوئی ان کو مان نہیں رہا، کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، سوائے جو بکے بکائے لوگ ہیں ان کے علاوہ، چند صحافیوں کے علاوہ مجھے تو ان کے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ان کا سر پہ۔ اب یہ دنیا ساری میں گھومتے پھر رہے ہیں کسی طریقے سے ہمیں لیجیٹیمائز کیا جائے، اور اس خاص طور پہ عاصم منیر صاحب ایکسٹینشن کے لیے اتنے تاولے ہو چکے ہیں کہ وہ ہر طرف بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام کر لوں میں جس سے مجھے کہا جائے کہ بس یہ جو ہے نا، اس سے پہلے یہ باجوہ صاحب بھی عمران خان کو دھوکہ دے چکے ہیں جی کہ مجھے اگر آپ رکھیں گے تو پتہ نہیں پاکستان کے اوپر کون سا کرم ٹوٹے۔ میرا خیال ہے باقی جو جرنیل ہیں نا ہمارے، ان کو ریزائن کا فارغ کر دو، پہلی ٹیئر تو دوسری ٹیئر سارے کے سارے فارغ کریں، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے، یہ ایک واحد شخص عاصم منیر ہے، اس کے کریڈنشیل اتنے سٹرونگ ہیں، اس کی سی وی اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایکسٹینشن دینے کے بارے میں باتیں ہوں اور سوچے اور یہ مانگے
اور یہ سمجھے کہ مجھے ان کو ٹینشن دینی چاہیے یا مجھے یہاں پہ پاکستان میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس کے کنڈینشن میں صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم و بربریت، الیکشن چوری، آئین کو توڑنا، اور اس کے کھاتے میں کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جس کی بنا پہ اس کو چیف فیلڈ مارشل بنایا جاتا یا کچھ کیا جاتا۔ اچھا جی، ایک بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا۔ اس ٹویٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا جی کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم عاصم منیر کے کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ یہ بڑا عمران خان کا ایک پکا سٹانس ہے، اور یہ سٹانس میں نے سیکھا کہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ہم نے سیاست جو ہے نا اس قسم کی وہ ہم نے جو ہے وہ نہیں کرنی ہے، جھکنے والی سیاست ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اس میں مجھے جو چیز امپورٹنٹ لگی ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام کے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں، اور یہ سیاسی قبریں بن رہی ہیں، یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ مسلم لیگ کی بن چکی، پیپلز پارٹی کی سیاسی قبر بن چکی، اب ان کو دفنانا باقی رہ گیا۔ یہ تمام کے تمام کو یہ جو ڈرپیں لگا کے آرٹیفیشل وینٹیلیٹر پہ یہ زندہ ہے، مسلم لیگ نون وینٹیلیٹر پہ زندہ ہے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ ساری جماعتیں جس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہیں سارے کے ساری وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ وینٹیلیٹر کہاں سے آتا ہے؟ یہ آتا ہے جی ایچ کیو سے، جی ایچ کیو پہ وینٹیلیٹر پہ لگی یہ حکومت، یہ نیچے سارے لوگ ہیں۔ اب اس بات آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے میری نظر میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا، میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے نام کی اس وقت کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ صرف عمران خان ہے، and that's it۔ عمران خان اور پاکستان کے عوام ہے۔ اب جو خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہے، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں۔ آپ نے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو بڑے فن خواہ ہیں، اور وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہیں، اور آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب آپ عمران خان کے کہنے کے مطابق کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں، اور ان سیاسی قبروں میں بہت سارے دفنائے جائیں گے، بہت سارے دفنائے جائیں گے۔ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اور طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے۔ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے اب آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ یہ لوگ کیوں اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، کیوں ان کو نظر نہیں آ رہا اپنا سیاسی قبر، یہ کیوں یہ سوچ رہے ہیں، یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پیو 70 سال کا ہو گیا، مر جائے تو قبضہ کریے پراپرٹی پہ۔ یہ ایک سینیریو ہو سکتا ہے۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے اصولوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ان کو کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوں جس طرح کہ عمران خان چاہتے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح کل ایف آئی اے والوں کے ساتھ جو بات چیت کی ہے، عمران خان جس طرح عاصم منیر کھلا کے نام لے رہے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان نے کسی کے آگے نہ جھکنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کابرین کہہ لیں، ان کو آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سو کالڈ ان کو کہہ لیں، ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ اب آپ نے کھڑے کہاں پہ ہونا ہے۔ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ آپ کی سیاسی قبریں بن رہی ہیں، آپ لوگ دفنا دیے جائیں گے ان قبروں میں۔ عمران خان نے جو پہلے بھی باتیں کی ہیں وہ اب تک صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی میں اب جو ہے آنے والے دنوں میں بہت ہی، میں تو دیکھ رہا ہوں خان صاحب کے آنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑی چینج دیکھ رہا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کی بات مان لی جائے، جس پہ یہ بہت سے لوگوں کو میں ملا ہوں، میں دیکھا وہ کنونس ہو چکے ہیں، وہ پریشان ہے کہ یار عمران خان کیسے کھڑا ہے، وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کا دماغ یہ کام ہی نہیں کر رہا کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ وہ اس بات پہ کوئی بندہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں، کہتا جی اللہ کے ہوتے ہوئے تو سارا فلسطین مر گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، یقین کریں۔ میں کیا بتاؤں، پرائیویٹلی کبھی کئی دفعہ لوگوں سے بات بڑا حیران ہوتی ہے، وہ عمران خان پتہ نہیں یار کیسے بیٹھا ہوا ہے، عمران خان کیا سوچ رہا ہے۔ بھائی اللہ پہ اعتقاد ہے، آپ بھی کریں، آپ بھی عمران خان بن جائیں۔ بہرحال جی بات یہ ہے کہ جی اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھے ہونا ہے، ٹائم آتا جا رہا ہے اذان دینے کا، اذان ڈرنے کا کانسیپٹ صرف اتنا ہے کہ لیڈر کوئی نہیں ہے، لیڈر کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے۔ عمران خان ایک ہمارا لیڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، تو اس کے لیے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ مشن نور کا
لانچ کیا گیا تھا، اور اسی میں سے راستے اب نکلنے ہیں۔ اور اس بات کو سوچتے ہوئے اگر پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت ریورس کرنا چاہے تو یہ بڑا اچھا موقع ان کے لیے ریورس کرنے کا کہ اپنی تحریک کو تیز کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس وقت کھڑے ہوں اور پیغام دیں اور بتائیں ان لوگوں کو کہ بھائی جان موت جو ہے وہ آنی ہے، آپ نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس لیے کام وہ کریں جس سے آپ کا نام باقی رہے۔ باقی جھک جھکا کے تو سارے زندہ رہے ہیں، کون جانا ہے، کسی کو کس نے یاد رکھا۔ اللہ پاک تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن اس بات پہ غور کیجیے گا، سوچیے گا کہ عمران خان نے جو تمام لوگوں کو میسج دیا ہے سیاسی قبروں والا، اور اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو بار بار بتا رہا ہے کہ یحییٰ خان 2 بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، یحییٰ خان 2 بیٹھا ہوا ہے، بار بار بتا رہا ہے عمران خان، بار بار بتا رہا ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان نے بار بار بتایا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داری عاصم منیر پہ ہوگی۔ بہرحال پھر اس نوٹ کے اوپر بات ختم کروں گا کہ پاکستان کی مشن نور ایک ایسا کانسیپٹ ہے عوام کے لیے، عوام کی آواز ہے، یہ عوام کو باہر نکلنا ہے، اور ان تمام قیادتوں کو، اگر عوام باہر نکلے تو باقی ساری قیادت مائنس ہے۔ یہ قیادت اپنے ذہن میں سوچ لے کہ آپ تمام کے تمام مائنس ہیں۔ جس دن عوام خود اپنے باہر نکلے گی آپ کی قبریں پکی ہیں، سیاسی قبریں میرا مطلب ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔